اس وقت ہم مکی دور نہیں، مکی دور سے بھی بدتر دور سے جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اور خصوصاً پاکستان کے مسلمان گزر رہے ہیں. انڈیا جو ہے اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کو معاشی، سیاسی، جغرافیائی طور پہ تباہ کرنے کی جو ہے وہ پوری سازش میں ہے. آپ 2030 تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ تعلیم کی حالت خراب ہوگی، صحت کی خراب ہوگی، اور کیونکہ جب میں نے بتایا اپنی آڈینس کو کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں شامل، تو انہوں نے ایک سوال بارہا کیا کہ ہمیں تو پی ٹی آئی سے بہت امید تھی اور ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹی ایل پی کی طرف سے کچھ شکایات بھی سامنے آئیں، لیکن بین کیوں کیا گیا ہے؟ تو آپ اگر اس فیصلے کو جسٹیفائی کر سکیں اور عوام کو بتا سکیں اپنی سائیڈ آف دا سٹوری کہ حکومت کا کیا نقطہ نظر تھا اس حوالے سے. اچھا میں آپ بتاؤں، پہلی دفعہ میں اس ٹاپک کے اوپر پچھلے 5 دنوں میں بات کر رہا ہوں. میں نے 5 دنوں میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کی. میرا خود ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے. میرا خود عمل جو ہے نا وہ زیرو کیا مائنس میں ہوگا جو ہے نا، لیکن تعلیم اور نالج، قرآن، حدیث، فقہ، شریعت، طریقیت، صوفیت، روحانیت، سب کی اللہ پاک کے کرم سے جو ہے نا اللہ پاک نے اچھی خاصی دی ہوئی ہے. ہسٹری پڑھی ہوئی ہے اسلام کی. اس وقت ہم مکی دور نہیں، مکی دور سے بھی بدتر دور سے جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اور خصوصاً پاکستان کے مسلمان گزر رہے ہیں. مکی دور میں صحابہ اکرام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اپنا طرز زندگی تھا، مدنی دور کا اپنا ایک طرز زندگی تھا. اس وقت ایف اے ٹی ایف کی جو شکنجے کے اندر ہم 27 اس کے جو مختلف نکات تھے اس میں سے بڑی مشکل سے ہم 24 نکات کو پورا کر کے ہٹے ہیں. صرف 3 نکات رہ گئے ہیں. اس کی اوپر بھی جو ہے وہ عالمی طاقتیں، ملک دشمن طاقتیں، انڈیا جو ہے اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کو معاشی، سیاسی، جغرافیائی طور پہ تباہ کرنے کی جو ہے وہ پوری سازش میں ہے. ان حالات کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ ہم یورپ کو اور امریکہ کو آنکھیں دکھائیں یا ان کے سفیر کو یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکنے کی باتیں کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت کے تحت، اسلامی فقہ کے ان قوانین کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی جو ہے ذہن میں سماتی نہیں ہے. اس موقع پہ کہ جب ہم بڑی مشکل سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ سروائیول کے جو ہے نا اس کے اوپر سے گزار رہے ہیں. دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایٹیچیوڈ اور رویہ دیکھیں. ہماری حکومت نے فرانس کے اندر اپنا جو ہے کوئی سفیر نہیں رکھا ہوا. ہم نے تو سب کچھ یہ کیا ہے، لیکن ہم اس حد تک اگر جائیں گے تو ہم ان دشمنوں کو کہ جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو جغرافیائی طور پہ 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اکنامکلی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ہم موقع فراہم کریں گے. اور میں آخری چیز آپ کے سامنے رکھ دوں. کل میں ایک ٹی وی چینل کے مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آج سے 5 دن پہلے اٹلی کے سفیر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، تو اٹلی کے سفیر نے یہ کہا کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر بھیجیں گے تو یورپ کے تمام ممالک جو اپنے سفیر واپس بلا کے آپ سے قطع تلقی کر لیں گے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، اس مہنگائی کی ساری ذمہ داری ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں آئی ایم ایف کے اوپر. اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ آئی ایم ایف سے تو ہماری جان چھوٹے گی نہیں جس حساب سے ہم نے اپنی تجارت کا نظام رکھا ہوا ہے. اس سے حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. عوام بھی دل میں خوش ہو جائے گی کہ ساری دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، اور پھر مہنگائی کا مسئلہ اپنی جگہ قائم رہے گا. تھوڑا بہت کسی پتھارے والے کو فائن دے دیے جائیں گے، کسی مارکیٹ میں جا کر 2-3 چالان کاٹ دیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. لوگ بھی خوش، ہم بھی خوش، حکومت بھی خوش، سب خوش. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی ناصر صاحب، آپ نے بڑا اہم مسئلہ اٹھا دیا ہے، تو تھوڑا سا اس میں سچ بولنا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں مہنگائی ہے وہ اس کا آئی ایم ایف کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے کاندھے پہ ڈالتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جی آپ ٹیکسوں کی چوری روک دیں، آپ اپنا ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع کریں، تو حکومت کہتی ہے جی یہ تو سیاسی طور پر ہمارے لیے مشکل ہے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے. کہنا جی نتیجہ تو آپ کو کرنا ہے، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنا جی بجلی کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، جی ایس ٹی بڑھا دیتے ہیں، کہ پیٹرول کے نرخ بڑھا دیتے ہیں. وہ معاہدہ ہو جاتا ہے، ہم ان کو لکھ کے بھیجتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے، اور پبلک میں آ کے یہ بیان دے دیتے ہیں. مگر میں جو آپ کو نئی بات آج بتانے چلا ہوں، آئی ایم ایف ہم سے زیادہ بے چین ہے کہ پاکستان کو قرضہ دے، اور جو اس نے سخت شرائط جو ہے ہماری حکومت نے مانی تھیں، جو کہ وہ اس میں وہ نرمی کرے گا. یہ ایک نیو گریڈ گیم کا گیم ہے. آئی ایم ایف بے چین ہے کہ پاکستان کو قرضے کی شرائط نرم کرے، اور عمران خان صاحب نے ان سے بات کی ہے
ہمارے وزیر خزانہ نے بھی بات کی ہے کہ جناب کووڈ-19 کی وجہ سے تباہی آ گئی. تو یہ ایک کھیل ہو رہا ہے نیو گریڈ گیم کا. ان کی بے چینی بالکل واضح ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مئی 2019 میں IMF سے مذاکرات کیے, کچھ شرائط منظور کر لیں, حفیظ شیخ صاحب اور رضا باقر صاحب. تھوڑا دنوں بعد پتہ چلا وہ ناقابل عمل ہے اور وہ پروگرام سسپینڈ ہو گیا 1 سال کے لیے. 1 سال کے بعد یہ دونوں حضرات پھر گئے اور 16 فروری 2021 کو انہوں نے پھر شرائط منظور کر لیں یا ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تھوڑا دن بعد پتہ چلا کہ جی وہ پھر ناکام ہو گیا. اب کیا کریں, کہہ لیں جی کووڈ-19. اور پرائم منسٹر نے بھی ان سے بات کر لی اور وہ تیار ہیں کہ آپ کو کچھ نرمی کر دیں. کیوں؟ کیونکہ اس طرح جو دائرہ ہے پاکستان کے گرد وہ مضبوط ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ جب ان کی شرائط میں نرمی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اور مسئلہ آج ہونے والا ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو جائے. کیونکہ آپ حل نہیں نکال رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہم ٹیکس کی آمدنی بڑھائیں گے, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جو ہے نا اپنے قرضے کم لیں گے, آپ یہ نہیں کہہ رہے ہم اپنی بچتیں کریں گے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں یہ سرکولر ڈیٹ ایڈجسٹ کرنے کے لیے مراعات دے دیں, بجٹ خسارہ بڑھنے دیں, بجلی کے نرخ ابھی نہیں بڑھاتے بعد میں بڑھا دیں گے. تو یہ ہم ڈیفر کر رہے ہیں. یہ ایک سازش ہے. میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, آپ راز پہ پردہ نہیں اٹھا رہے, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب بالکل واضح ہو چکی ہیں. 2008 میں پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا دھوکہ قوم کے ساتھ ہوا تھا, وہ تھا فرینڈس آف پاکستان گروپ کا معاہدہ. جی وہ فراڈ کا جب معاہدہ ہوا تھا تو میں نے یہ کہا تھا یہ عظیم دھوکہ ہے اور اس کے اثرات 2021 تک چلیں گے. اب یہ 2021 تک آ گیا, اس کے اثرات ختم ہو رہے ہیں. تو یہ دوبارہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ IMF کا پروگرام پھر شروع ہو, جس کے نتیجے میں آپ 2030 تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ تعلیم کی حالت خراب ہوگی, صحت کی خراب ہوگی, اور 2000 نکلیں گے کیسے؟ سر بات یہ ہے کہ تجاویز آپ نے دی, سولوشن بھی آپ نے بتائے, عمل تو ہوا نہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا سولوشن پھر کچھ اور نوعیت کا ہوگا. ذرا ایکسپلین کریں کہ ریئلسٹک گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا سولوشن کیا پولیٹیکل لیڈرشپ نکال سکتی ہے, نہیں نکال سکتی, کیا حل ہوگا اس کا؟ پہلے آپ مجھے اجازت دیں علی ناصر صاحب کہ میں یہ بتا دوں کہ حکومت پاکستان نہیں چاہتی کہ ہم IMF کے چنگل سے نکلیں. استعماری طاقتیں نہیں چاہتی کہ ہم IMF کے چنگل سے نکلیں. IMF بے چین ہے کہ ہمارے انہوں نے تو وعدہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا ہم کبھی نہیں جائیں گے IMF کے پاس. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, پھر مجبوراً جانا پڑا ان کو. گئے تھے نا. اب معیشت آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہو گئی, 2.5 سال بھی ہو گئے آپ کو, اب دوبارہ کیوں ان کے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں؟ نکل آئے. اگر باقی معیشت بہتر ہو گئی ہے, میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں, اس حکومت نے جب یہ آئی تھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ IMF کے پاس جائیں گے.